الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا۔ اور فرماتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو یعنی نماز مغرب و عشاء، اور جس وقت صبح ہو یعنی نماز فجر، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر کو یعنی نماز عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے یعنی نماز ظہر۔ احادیث۔ حدیث نمبر 1، حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر دو ہیں، ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزے دار کے لیے اور نماز حلال، دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال۔ حدیث نمبر 2، نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے فجر کی ایک رکعت قبل طلوع آفتاب پا لی تو اس نے نماز پا لی، اس پر نماز فرض ہو گئی، اور جسے ایک رکعت عصر کی قبل غروب آفتاب مل گئی اس نے نماز پا لی یعنی اس کی نماز ہو گئی۔ یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، یعنی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا، پھر ڈوب گیا، نماز ہو گئی۔ اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا، اس وقت کے آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی۔ قضا پڑھے اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو وہ نماز اس پر فرض نہ ہوئی۔ حدیث نمبر 3، ترمذی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ حدیث نمبر 4، دیلمی کی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور دیلمی کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور قلب کو منور کرے گا، اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ حدیث نمبر 5، طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی۔ حدیث نمبر 6، امام احمد و ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے لیے اول و آخر ہے، اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر اس وقت ہے کہ عصر کا وقت آ جائے، اور آخر وقت عصر کا اس وقت ہے کہ آفتاب کا قرص زرد ہو جائے، اور اول وقت مغرب کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈوب جائے، اور اس کا آخر وقت جب شفق ڈوب جائے، اور اول وقت عشاء جب شفق ڈوب جائے، اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے یعنی وقت مباح بلا کراہت۔ حدیث نمبر 7، بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھائے لیتے ہیں، اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت ہوئی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ حدیث نمبر 8، صحیح بخاری شریف باب الاذان للمسافرین میں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان کہنی چاہی، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر قصد کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، پھر ارادہ کیا، فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ حدیث نمبر 9، 10، امام احمد، ابو داؤد، ابو ایوب اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے گتھ جائیں۔ حدیث نمبر 11، ابو داؤد نے عبد العزیز بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کی نماز یعنی عصر ابر کے دن میں جلدی پڑھو اور مغرب میں تاخیر کرو۔ حدیث نمبر 12،
امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، اور عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا کہ رب تبارک و تعالی آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے اور صبح تک فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں۔ حدیث نمبر 13، طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب فجر طلوع کر آئے تو کوئی نفل نماز نہیں سوائے 2 رکعت فجر کے۔ حدیث نمبر 14، بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بعد صبح نماز نہیں تا وقت یہ کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ حدیث نمبر 15، صحیحین میں عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے، تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ مسائل فقہیہ۔ مسئلہ نمبر 1، وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ فائدہ، صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سپیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض نے لکھا ہے کہ صبح کاذب کی سپیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 2، مختار یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سپیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائی طلوع کا اعتبار ہو۔ فائدہ، صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے، خصوصاً جون جولائی میں، اور جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر، خصوصاً دسمبر جنوری میں، اور مارچ و ستمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر چھوڑے، اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے۔ بعض ناواقف آفتاب نکلنے سے 2-2.25 گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہو نہ نماز۔ بعضوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں۔ ماہ جون و جولائی میں جبکہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تو البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جبکہ رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت 9واں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائی وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جبکہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو، لہٰذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھیں کہ آج جس وقت طلوع ہوا دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر اندر اذان و نماز فجر ادا کی جائے۔ وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند ہو جائے۔
فائدہ: ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، اور وہ موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ دن جتنا گھٹتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے، اور دن جتنا بڑھتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم، اور ان شہروں میں کہ خط استوا کے قریب میں واقع ہے کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم میں بالکل ہوتا ہی نہیں جب آفتاب بالکل سمت راست پر ہوتا ہے۔ چنانچہ موسم سرما ماہ دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض و بلد پر کہ 28 درجے کے قریب پر واقع ہے 8.5 قدم سے زائد، یعنی سوائی کے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے، اور مکہ معظمہ میں جو 120 درجے پر واقع ہے ان دنوں میں 7 قدم سے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، اس سے زائد پھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں 27 مئی سے 30 مئی تک دوپہر کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سایہ جو شمال کو بڑھتا تھا اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے، اور 22 جون تک پاؤں قدم تک بڑھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ 15 جولائی سے 18 جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں نہ کبھی جنوب میں بڑھتا ہے نہ کبھی معدوم ہوتا ہے، بلکہ سب سے کم سایہ 22 جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے۔ فائدہ: آفتاب ڈھلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین میں ہموار لکڑی اس طرح سیدھی نصب کریں کہ مشرق یا مغرب کو اصلاً جھکی نہ ہو۔ آفتاب جتنا بلند ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا، جب کم ہونا موقوف ہو جائے تو اس وقت خط نصف النہار پر پہنچا، اور اس وقت کا سایہ سایہ اصلی ہے۔ اس کے بعد بڑھنا شروع ہوگا، اور یہ دلیل ہے کہ خط نصف النہار سے متجاوز ہوا، اب ظہر کا وقت ہوا۔ یہ ایک تخمینہ ہے، اس لیے کہ سایہ کا کم و بیش ہونا خصوصاً موسم گرما میں جلد متمیز نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر طریقہ خط نصف النہار کا ہے کہ ہموار زمین میں نہایت صحیح کمپاس سے سوئی کی سیدھ پر خط نصف النہار کھینچ دیں، اور ان ملکوں میں اس خط کے جنوبی کنارے پر کوئی مخروطی شکل کی نہایت باریک نوکدار لکڑی خوب سیدھی نصب کریں کہ شرق یا غرب کو اصلاً نہ جھکی ہو، اور وہ خط نصف النہار اس کے قاعدے کے عین وسط میں ہو۔ جب اس کی نوک کا سایہ اس خط پر منطبق ہو ٹھیک دوپہر ہو گیا، جب بال برابر پورب کو جھکے تو دوپہر ڈھل گیا، ظہر کا وقت آ گیا۔ وقت عصر بعد ختم ہونے وقت ظہر کے، یعنی سوائے سایہ اصلی کے 2 مثل سایہ ہونے سے آفتاب ڈوبنے تک ہے۔ فائدہ: ان بلاد میں وقت عصر کم از کم 1 گھنٹہ 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 6 منٹ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 24 اکتوبر تحویل عقرب سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 36 منٹ، پھر 1 نومبر سے 18 فروری یعنی پونے 4 مہینے تک تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ۔ سال میں یہ سب سے چھوٹا وقت عصر ہے۔ ان بلاد میں عصر کا وقت کبھی اس سے کم نہیں ہوتا۔ پھر 19 فروری تحویل حوت سے ختم ماہ تک 1 گھنٹہ 36 منٹ، پھر مارچ کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 37 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 38 منٹ، ہفتہ سوم میں 1 گھنٹہ 40 منٹ، پھر 21 مارچ تحویل حمل سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 41 منٹ، پھر اپریل کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 43 منٹ، دوسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 45 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 48 منٹ، پھر 20-21 اپریل تحویل ثور سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 50 منٹ، پھر مئی کے ہفتے اول میں 1 گھنٹہ 53 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 55 منٹ، ہفتہ سوم میں 1 گھنٹہ 58 منٹ، پھر 22-23 مئی تحویل جوزہ سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 1 منٹ، پھر جون کے پہلے ہفتے میں 2 گھنٹے 3 منٹ، ہفتہ دوم میں 2 گھنٹے 4 منٹ، ہفتہ سوم میں 2 گھنٹے 5 منٹ، پھر 22 جون تحویل سرطان سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 6 منٹ، پھر ہفتہ اول جولائی میں 2 گھنٹے 5 منٹ، دوسرے ہفتے میں 2 گھنٹے 4 منٹ، تیسرے ہفتے میں 2 گھنٹے 2 منٹ، پھر 23 جولائی تحویل اسد کو 2 گھنٹے 1 منٹ، اس کے بعد سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے، پھر اگست کے پہلے ہفتے میں 1 گھنٹہ 58 منٹ، دوسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 55 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 51 منٹ، پھر 23-24 اگست تحویل سنبلہ کو 1 گھنٹہ 50 منٹ، پھر اس کے بعد سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 48 منٹ، پھر ہفتہ اول ستمبر میں 1 گھنٹہ 46 منٹ، دوسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 44 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 42 منٹ، پھر 23-24 ستمبر تحویل میزان میں 1 گھنٹہ 41 منٹ، پھر اس کے بعد آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 40 منٹ،
پھر ہفتہ اول اکتوبر میں 1 گھنٹہ 39 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 38 منٹ، ہفتہ سوم میں 23 اکتوبر تک 1 گھنٹہ 37 منٹ غروب آفتاب سے پیشتر وقت عصر شروع ہوتا ہے۔ وقت مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے۔ مسئلہ نمبر 3، شفق ہمارے مذہب میں اس سپیدی کا نام ہے جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلتی ہوئی رہتی ہے، اور یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ فقیر نے بھی بکثرت اس کا تجربہ کیا۔ فائدہ، ہر روز کی صبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں۔ وقت عشاء و وتر غروب سپیدی مذکور سے طلوع فجر تک ہے۔ اس جنوباً شمالاً پھیلی ہوئی سپیدی کے بعد جو سپیدی شرقاً غرباً طول باقی رہتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں، وہ جانب شرق میں صبح کاذب کی مثل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگرچہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہے مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، البتہ بھول کر اگر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 5، جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر آئے، جیسے بلغار و لندن، کہ ان جگہوں میں ہر سال 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کی عشاء و وتر کی قضا پڑھیں۔ اوقات مستحبہ، فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں جب خوب اجالا ہو یعنی زمین روشن ہو جائے شروع کرے، مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیت تک دوبارہ پڑھ سکے، اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 6، حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں نہایت اول وقت فجر پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس یعنی اول وقت میں مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے تو پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 8، جاڑوں کی ظہر میں جلدی مستحب ہے، گرمی کے دنوں میں تاخیر مستحب ہے، خواہ تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ۔ ہاں، گرمیوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا ترک جائز نہیں۔ موسم ربیع جاڑوں کے حکم میں ہے اور خریف گرمیوں کے حکم میں۔ مسئلہ نمبر 9، جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 10، عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر نہ اتنی تاخیر کہ خود قرص آفتاب میں زردی آ جائے کہ اس پر بے تکلف بے غبار و بخار نگاہ قائم ہونے لگے، دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، بہتر یہ ہے کہ ظہر مثل اول میں پڑھے اور عصر مثل ثانی کے بعد۔ مسئلہ نمبر 12، تجربے سے ثابت ہوا کہ قرص آفتاب میں یہ زردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، تو اسی قدر وقت کراہت ہے، یوں ہی بعد طلوع 20 منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں، پچھلے حصے میں ادا کریں۔ مسئلہ نمبر 14، عصر کی نماز وقت مستحب میں شروع کی تھی مگر اتنا طول دیا کہ وقت مکروہ آ گیا تو اس میں کراہت نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، روز ابر کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل مستحب ہے اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی، اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے تو مکروہ تحریمی۔ مسئلہ نمبر 16، عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح، یعنی جبکہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑ چکے اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی ہو مکروہ ہے کہ باعث تقلیل جماعت ہے۔ مسئلہ نمبر 17، نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد نماز عشاء دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سننا مکروہ ہے۔ ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دینی مسائل اور صالحین کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ یوں ہی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 18، جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو اس کو آخر رات میں وتر پڑھنا مستحب ہے، ورنہ سونے سے قبل پڑھ لے، پھر اگر پچھلے کو آنکھ کھلی تو تہجد پڑھے، وتر کا اعادہ جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، ابر کے دن عصر و عشاء میں تعجیل مستحب ہے اور باقی نمازوں میں تاخیر۔
مسئلہ نمبر 20، سفر وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے دو نمازوں کا ایک وقت میں جمع کرنا حرام ہے، خواہ یوں کہ دوسری کو پہلی ہی کے وقت میں پڑھے یا یوں کہ پہلی کو اس قدر مؤخر کرے کہ اس کا وقت جاتا رہے اور دوسری کے وقت میں پڑھے، مگر اس دوسری صورت میں پہلی نماز ذمے سے ساقط ہو گئی کہ بصورت قضا پڑھ لی، اگرچہ نماز کے قضا کرنے کا گناہ کبیرہ سر پر ہوا، اور پہلی صورت میں تو دوسری نماز ہوگی ہی نہیں اور فرض ذمے پر باقی ہے۔ ہاں اگر عذر سفر و مرض وغیرہ سے صورتاً جمع کرے کہ پہلی کو اس کے آخر وقت میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں پڑھے کہ حقیقتاً دونوں اپنے اپنے وقت میں واقع ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، عرفہ و مزدلفہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ عرفے میں ظہر و عصر وقت ظہر میں پڑھی جائیں اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء وقت عشاء میں۔ اوقات مکروہہ، طلوع و غروب و نصف النہار اور ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا، یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے، البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا۔ طلوع سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہ خیرہ ہونے لگے، جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے 20 منٹ تک ہے، اور اس وقت سے آفتاب پر نگاہ ٹھہرنے لگے ڈوبنے تک غروب ہے، یہ وقت بھی 20 منٹ ہے۔ نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک ہے، جس کو ظہوہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آج جو وقت ہے اس کے برابر برابر دو حصے کریں، پہلے حصے کے ختم پر ابتدائے نصف النہار شرعی ہے اور اس وقت سے آفتاب ڈھلنے تک وقت استوا اور ممانعت ہر نماز ہے۔ مسئلہ نمبر 22، عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو منع نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 23، جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے تیار موجود ہے اور تاخیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا۔ مسئلہ نمبر 24، ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے، اور اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے، اور اگر وقت غیر مکروہ میں پڑھی تھی تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 25، ان اوقات میں قضا نماز ناجائز ہے، اور اگر قضا شروع کر لی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت غیر مکروہ میں پڑھے، اور اگر توڑی نہیں اور پڑھ لی تو فرض ساقط ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 26، کسی نے خاص ان اوقات میں نماز پڑھنے کی نظر مانی یا مطلقاً نماز پڑھنے کی منت مانی، دونوں صورتوں میں ان اوقات میں اس نظر کا پورا کرنا جائز نہیں، بلکہ وقت کامل میں اپنی منت پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 27، ان وقتوں میں نفل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہو گئی، مگر اس وقت پڑھنا جائز نہیں، لہٰذا واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت کامل میں قضا کرے، اور اگر پوری کر لی تو گنہگار ہوا اور اب قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 28، جو نماز وقت مباح یا مکروہ میں شروع کر کے فاسد کر دی تھی اس کو بھی ان اوقات میں پڑھنا ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 29، ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔ مسئلہ نمبر 30، 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، اور ان کے بعض یعنی 6 اور 12 میں فرائض و واجبات و نماز جنازہ و سجدہ تلاوت کی بھی ممانعت ہے۔ نمبر 1، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کہ اس درمیان میں سوائے 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 31، اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پیشتر نماز نفل پڑھ رہا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا کہ فجر طلوع کر آئی تو دوسری بھی پڑھ کر پوری کر لے، اور یہ دونوں رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اور اگر 4 رکعت کی نیت کی تھی اور 1 رکعت کے بعد طلوع فجر ہوا اور چاروں رکعتیں پوری کر لیں تو پچھلی 2 رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 32، نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اگرچہ وقت وسیع باقی ہو، اگرچہ سنت فجر فرض سے پہلے نہ پڑھی تھی اور اب پڑھنا چاہتا ہو، جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 33، فرض سے پیشتر سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی اور اب فرض کے بعد اس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی،
اگرچہ قعدے میں شرکت ہوگی تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ اور دور سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو، اور جو جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوگا تو جماعت جاتی رہے گی اور سنت کے خیال سے جماعت ترک کی یہ ناجائز و گناہ ہے، اور باقی نمازوں میں اگرچہ جماعت ملنا معلوم ہو سنتیں پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 3، نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے۔ نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی، اس کی قضا بھی اس وقت میں منع ہے، اور پڑھ لی تو ناکافی ہے، قضا اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوئی۔ نمبر 4، غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، مگر امام ابن الحمام نے 2 رکعت خفیف کا استثناء فرمایا۔ نمبر 5، جس وقت میں امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعے کی سنتیں بھی۔ نمبر 6، عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا، اور جمعہ کا خطبہ یا خطبہ عیدین یا کسوف و استسقاء و حج و نکاح کا ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی ناجائز ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 34، جمعہ کی سنتیں شروع کی تھیں کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، 4 رکعتیں پوری کر لے۔ نمبر 7، نماز عیدین سے پیشتر نفل مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ و مسجد میں۔ نمبر 8، نماز عیدین کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ نمبر 9، عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل و سنت مکروہ ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کیے جاتے ہیں فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں۔ نمبر 11، فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر مکروہ ہے۔ نمبر 12، جس بات سے دل بٹے اور دفع کر سکتا ہو اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے، مثلاً پاخانے یا پیشاب یا ریاح کا غلبہ ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے پھر پھیرے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 35، فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہیں، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں اصلاً مکروہ نہیں۔